سب سے پہلے میں مرتضی بھائی کی بات کا جواب دے دوں کہ ایپیکس کمیٹی جو ہے جو بھی نیشنل ایکشن پلان کے فیصلے ہوئے تھے ان کو ریویو کرتی ہے، صوبوں کے ساتھ کوارڈینیشن کرتی ہے، فیڈرل گورنمنٹ کے محکموں کے ساتھ کوارڈینیشن کرتی ہے۔ پارلیمنٹ سپریم ہے، سپریم رہے گی، اس میں کسی کو کوئی شک نہیں ہونا چاہیے۔ پہلی بات نہیں سر ہے، میں دکھاؤں اچھا، اس کے بعد وہ تارڑ صاحب آپ کو لیگل کا جواب تارڑ صاحب دے دیں گے۔ دوسری بات مالک صاحب جو آپ نے کی، کوئی آپریشن نہیں ہو رہا۔ کل پرائم منسٹر صاحب کوئٹہ میں موجود تھے اور ان کی بڑی تفصیل کے ساتھ سٹیک ہولڈرز کے ساتھ، پولیٹیکل پارٹیز کے ساتھ میٹنگ ہوئی، ڈاکٹر مالک صاحب کے ساتھ میٹنگ ہوئی، باقی سارے لوگوں کے ساتھ میٹنگ ہوئی۔ اس میں یہ ڈیٹیل میں فیصلہ ہوئے، ان کی رائے بھی لی، انہوں نے ان کو فیڈ بیک بھی دیا، سارا کچھ ہوا۔ جو لوگ سٹیٹ کو مانتے ہیں، پاکستان کو مانتے ہیں، ان کو ہم اپنے سر پہ بٹھائیں گے، وہ ہمارے لیے بہت محترم ہے۔ ان کے ڈفرینسز ہو سکتے ہیں، ہم ان کو ایڈریس کرنے کی پوری کوشش کر رہے ہیں اور وہ کریں گے اور آگے بھی کرتے رہیں گے۔ جو لوگ سٹیٹ کو نہیں مانتے، بندوق اٹھاتے ہیں، وہ ہمارے لیے دہشت گرد ہیں اور ان کا ہم بندوبست کریں گے۔ اس میں کلیئرٹی ہونی چاہیے اور اس میں میرا خیال ہے ہم سب کو اکٹھا ہونا چاہیے کہ جو سٹیٹ کے خلاف جائے گا اس میں ہم سب کو اکٹھا ہونا چاہیے۔ بالکل صحیح۔ جہاں تک رہی بات بلوچستان کے مسائل کی، کل پرائم منسٹر نے 5 ارب ان کی سی ٹی ڈی کے لیے علیحدہ مختص کیے ہیں، 8 ارب روپے صرف ان کے ڈویژنز کے لیے، ہر ڈویژن کے لیے 1 ارب روپیہ علیحدہ مختص کیا ہے، جو صرف وہاں کے لوکل ایم این اے ایم پی ایس کے ساتھ مل کے وہاں کے جو چھوٹے چھوٹے مسائل ہیں ان کو حل کریں گے۔ وہاں پہ سب سے بڑا مسئلہ سرکاری آفیسرز کی، جو فیڈرل گورنمنٹ کے نمائندے ہیں، ان کی شارٹیج ہے۔ کل اس کی پالیسی کا اعلان ہوا ہے، تقریباً 30 سے 40 آفیسر فوری طور پہ وہاں پہ جا رہے ہیں اور وہ اگلے 10-15 دن میں چلے جائیں گے۔ اس کے علاوہ تقریباً 1 درجن سے زیادہ فیصلے ہوئے۔ میں پچھلے 3-4 دن میں 2 دفعہ گیا وہاں پہ، ان کے چھوٹے چھوٹے مسائل تھے، ہم نے وہ سارے ایڈریس کرنے کی کوشش کی ہے۔ یہ جو واقعہ 26 کی رات کا ہوا ہے، یہ نارمل واقعہ نہیں ہے، اس کے پیچھے پوری پلاننگ ہوئی ہے اور صرف ایک باڈی نے نہیں کیا، 1-2 نے مل کے کیا ہے، دہشت گرد تنظیموں نے مل کے کیا ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں، خواجہ آصف صاحب بھی پہلے کہہ چکے ہیں کہ ہمیں بالکل کلیئر لنکس پتہ ہیں کہ اس کے پیچھے کون ہے۔ ہمیں یہاں تک پتہ ہے کہ یہ ایس سی او کانفرنس کو خراب کرنے کے لیے بھی ایک پلاننگ کی ہے انہوں نے۔ ہم ہوسٹ کر رہے ہیں، ہم وہ اکتوبر میں ہوسٹ کر رہے ہیں، بہت سارے لوگوں کو اس کی تکلیف ہے کہ وہ نہ ہو، اس کے لیے بھی ایک خلاف سازش ہے۔ ہم حتی الامکان کوشش کریں گے کہ ہم جتنے ہمارے پولیٹیکل سٹیک ہولڈرز ہیں، جس طرح آپ نے کہا، ہم ان کو آن بورڈ کریں گے۔ کل اس کی ایک کاوش تھی اور اس کی آئی تھنک اگر آپ فیڈ بیک لیں گے وہ بڑی اچھی میٹنگ گئی ہے، لیکن یہ کلیئرٹی ہے کہ جو مرضی ہو، جس نے بندوق اٹھائی ہے اس کا بندوبست کریں گے۔ بہت شکریہ، تھینک یو۔ جی جی لیڈر آف دی اپوزیشن بات کرتا ہوں سر۔ دیکھیں میں لیڈر آف دی اپوزیشن نہیں، دیکھیں اپنا دیکھیں، میں ود ڈیو ریسپیکٹ ٹو دا لا منسٹر، میں یہ سمجھتا ہوں یہ جو ہے تو یا تو اپنے لا منسٹری کے عہدے کو اوور اسٹیمیٹ کر رہے ہیں یا یہ اپنی کیپیبلٹیز کو اوور اسٹیمیٹ کر رہے ہیں۔ سر جی میں یہ کہتا ہوں کہ ہر بندے کا اپنا ایک منسٹری ہے، جب کنسرن منسٹری اس کا جواب دے گی وہ اور ہوگی، اور جو آپ جو کہ وہ کون سا ہوتا ہے پینا جو کہ ہر اس میں استعمال ہوتا ہے۔ نمبر 1 سر میں سر ایک بات یار what personal things، میں آپ کے آفس کی بات کی ہے، میں نے میری بات سنیں۔ اچھا سر یہ تو مجھے آپ پلیز سر اچھا آپ بولیے۔ طارڑ صاحب آپ نے ذمہ داری لی ہے نا، اوکے میری بات سنیں۔ آپ کو اختیار مل گیا ہوا ہے، آپ جس کا جی چاہے آپ پگڑی چھال
آپ کیا کر رہے ہیں؟ نہیں میں کیا طاہر آپ کیا صاحب، کر رہے ہیں؟ طاہر صاحب آپ تشریف میں اٹھ رکھیں. جاتے ہیں. آپ کیا استحقاق ہی نہیں ہے چیئرمین طاہر صاحب پلیز تشریف میری بات سنیں رکھیں. سر. دیکھیں یہ بڑا سیریس ایشو ہے. جی شبلی صاحب آپ بولیے. اس کو لا منسٹر صاحب جو ہے کم ٹو دا ایشو. اوکے سر. دیکھیں ابھی انٹیریئر منسٹر صاحب کی باتیں ہم نے سنی ہمارے اس ہاؤس کے, جو کہ خاص صوبوں کے بالخصوص, ہم کانسٹیچوئنسیز کے نمائندے نہیں ہیں جو کہ نیشنل اسمبلی میں, ہم ہیں صوبوں کے نمائندے. اور اٹ ہیپنس ہو کہ اس میں ہر صوبے کے بیٹھے ہوئے ہیں, بلوچستان, خیبر پختونخوا, پنجاب, ہر جگہ سے. ٹھیک ہے. اب سر جو واقعات اس وقت درپیش ہیں ہمارے ملک کو اور بالخصوص بلوچستان کے صوبے کو, تو میں اپنا انٹیریئر منسٹر صاحب سے یہ پوچھنا چاہتا تھا کہ انہوں نے ایک سٹیٹمنٹ دی کہ یہ ایک ایس ایچ او کی مار ہے. اس کے بارے میں ہم جاننا چاہتے تھے کہ ہو سکتا ہے these words of wisdom maybe are beyond our comprehension. نمبر 1. نمبر 2, اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ دہشت گردی اور اسپیشلی پاکستان تحریک انصاف, ہم کنڈیم کرتے ہیں دہشت گردی کو in all its forms. اس میں کوئی دوسری رائے ہے ہی نہیں. لیکن انہوں نے ایک بڑی تھوڑی سی میں کہوں گا پریشان کن باتیں کی. وہ یہ کہ وہ لوگ جو بندوق اٹھاتے ہیں بالکل ہم مانتے ہیں, وہ تو ٹھیک ہے, اور جو لوگ پاکستان کو نہیں مانتے وہ بھی ٹھیک ہے, لیکن اس کا فیصلہ کون کرے گا؟ بندوق والا تو آپ نے آئیڈینٹیفائی کر لیا, بالکل کوئی طریقہ نہیں ہے. ہم پولیٹیکل جدوجہد میں یقین رکھتے ہیں. ہم آرمز یا کسی بھی قسم کی دہشت گردی کی بنیاد پر اپنی پولیٹیکل کاز کو, اپنے ایون اپنے رائٹس کو, ہم اس کی جسٹیفیکیشن نہیں دیتے ہیں. ٹھیک ہے جی, یہ تو طے ہو گیا. لیکن یہ طے کرنا کہ کون پاکستانی ہے اور کون نہیں ہے پاکستانی, یہ سر ایک بڑا سوال ہے جو کہ میں چاہوں گا کہ اس پہ روشنی ڈالیں ہمارے اے این پی کے سربراہ سینیٹر احمد ولی خان اور باقی جو ہمارے یہاں سے بلوچستان کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. دیکھیں سر, یہ ایشو اتنا سمپل نہیں ہے. پرابلم یہی ہے کہ بلوچستان بدل چکا ہے. بلوچستان کی جو پاپولیشن ہے وہ بدل گئی ہے. اب وہ زیادہ اویئر ہیں. وہاں پہ ینگ لوگوں کے کچھ مسائل ہیں. بجائے اس کے کہ جی ہم 5 ارب اس کے لیے اور 10 ارب اس کے لیے, ہمیں چاہیے کہ ہم وہاں کے جو ایکچوئل سٹیک ہولڈرز ہیں ان کو آن بورڈ لائیں کہ بھئی یہ کیا مسئلہ ہے کہ وہاں بلوچستان میں ہر کچھ عرصے کے بعد ایک اس طرح کی ایکٹیویٹی ہو جاتی ہے. یہ نہیں ہونا چاہیے, بیکاز بلوچستان being the part of Pakistan, being the biggest province Pakistan, ہمارا انٹرنیشنل امیج بڑا برا جاتا ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے کہ اس ملک میں وہ تو یہ نہیں دیکھتے کہ بلوچستان دور ہے یا اس کی کوئی ایک اور حالات ہیں اور یہ صرف جو ہے تو پشاور, لاہور, کراچی یہ پاکستان ہے. نہیں سر, وہ پاکستان کے میپ پہ ہے. تو اس ایشو کو آپ کو پولیٹیکلی کرنا ہوگا, وہاں کے لوگوں کو انگیج کرنا ہوگا, تب یہ مسائل حل ہوں گے. ورنہ اس موقع پہ اگر آپ ری انفورس کرتے ہیں کہ جی ہمیں یہ بیوروکریٹس بھیج دیے, بیوروکریٹس وہاں پہ کیوں نہیں جاتے ہیں؟ پہلے جاتے تھے, بڑے بڑے ریموٹ ایریاز میں جاتے تھے, اب نہیں جاتے ہیں. پھر دوسری بات کہ سر جو ہوا ہے ڈیرہ اسماعیل خان میں فار ایگزامپل, آپ نے خبر پڑھی بھی ہوگی کہ 3 بھائیوں کو اٹھا کے لے گئے دن دہاڑے. اس میں ایک سینئر آرمی آفیسر بھی ہے, لیکن ہم ان کو ایز اے سٹیزن دیکھتے ہیں.